بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقدان یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ مورخ لکھتا ہے کہ میں نے شہزادہ مودود کو دیکھا کہ ادھر سے ادھر گھوڑا دوڑاتا ہوا لوگوں کو جمع کرتا پھر رہا ہے، لیکن کوئی اس کی نہیں سن رہا۔ سارے لشکر میں نفسا نفسی پڑی تھی۔ مسعود بہت تیزی سے وہاں سے پیچھا چھڑا کر دارالسلطنت پہنچا، لیکن سلطنت غزنی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ سلطان مسعود کا انجام۔ جو عہدیدار سلطان کو میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے قید کر دیے گئے اور شہزادہ مودود کو فوج دے کر بلخ روانہ کیا گیا، مگر خود مسعود پر سلجوکیوں کی ہیبت اور خوف اس قدر طاری تھی کہ اس نے غزنین میں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے شہزادہ مودود کو تو ملتان بھیجا اور شہزادہ ازدیار کو افغانیوں کی روک تھام کے لیے مقرر کیا اور خود حرم شاہی کے اپنے سب سے بیش قیمت جواہرات اور خزانوں کو 300 اونٹوں پر لاد کر لاہور کا رخ کیا۔ ہر شخص نے اس فعل پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور سمجھایا کہ سلطان کی پایتخت سے غیر موجودگی سارے انتظام کو درم برم کر دے گی۔ علاوہ اس کے سفر بھی پرخطر تھا۔ وزیر خواجہ محمد بن عبدالصمد نے کہا، مجھ کو ہندوؤں کی وفاداری پر کوئی بھروسہ نہیں ہے اور حضور کو اپنے دیگر ملازمین پر ہی کون سا اعتماد ہو سکتا ہے کہ جنگل میں خزانے ان پر چھوڑ دیں۔ لیکن تقدیر کا پھیر کچھ ایسا آ پڑا تھا کہ جو سوچتی تھی وہ اونڈتی تھی۔ مسعود کو نہ ماننا تھا نہ مانا، بلکہ اس نے الٹا اپنے عہدیداروں کو غداری سے مطعون کیا۔ مرگلہ پہنچ کر وزیر کی پیشن گوئی صحیح ہوئی اور جس بات کا اس نے اندیشہ ظاہر کیا تھا وہ ہو کر رہا۔ چند ترک اور ہندو غلاموں نے سلطان کا خزانہ لوٹ لیا اور اس خیال سے کہ گرفتاری کی شکل میں موت کے سوا اور کوئی صورت نہ ہوگی، انہوں نے سلطان مسعود کو بھی جس سرائے میں وہ قیام فرما تھا وہیں محصور کر لیا اور اس کے نابینا بھائی محمد کو تخت پر بٹھا دیا۔ مسعود کو گرفتار کر کے قلعہ میں مبعوث کیا گیا، جہاں چند دنوں بعد اس کو قتل کر دیا گیا۔ مودود 9 برس کی لگاتار قید نے سلطان محمد کے جوش و جذبے کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ خود تو سادہ زندگی بسر کرتا تھا، مگر حکومت کا کام اس نے اپنے بیٹے احمد پر چھوڑ رکھا تھا، جس کی بابت مشہور تھا کہ دیوانہ ہے۔ مودود نے اپنے باپ کے قاتلوں سے انتقام لینے میں ذرا تاخیر نہ کی۔ وہ بلخ سے فی الفور غزنی آیا اور وہاں سے دریائے سندھ کی طرف روانہ ہوا۔ محمد کا لشکر مقابلے کے لیے بڑھا، لیکن نگرہار کے مقام پر شکست کھائی۔ محمد اور اس کے بیٹے گرفتار ہو کر اسی جگہ قتل کر دیے گئے۔ سن 1041 میں مودود نے فتح کے مقام پر ایک سرائے اور ایک گاؤں فتح آباد کے نام سے آباد کیا اور اپنے باپ کے تابوت کے ہمراہ غزنی واپس ہوا، مگر نگرہار کی فتح کے باوجود پنجاب اس کے ہاتھ نہ آیا۔ مجدود جس کو باپ نے ملتان کا حاکم مقرر کیا تھا نہایت ہوشیار آدمی تھا۔ وقت اور موقع دیکھ کر اس نے فوراً لاہور پر قبضہ کر لیا اور ایاز کی مدد سے اپنی قوت دریائے سندھ سے لے کر ہانسی اور تھانیسر تک مستحکم کر لی۔ مودود نے سن 1042 میں لاہور پر فوج کشی کی، لیکن مجدود نے عین موقع پر پہنچ کر شہر کو بچا لیا۔ ایک زبردست لڑائی ہونے والی تھی۔ مودودی امراء بھی پس و پیش ہی میں تھے کہ اتفاق سے بقرہ عید کے دوسرے روز مجدود اپنے خیمے میں مردہ پایا گیا۔ چند دنوں بعد ایاز بھی مر گیا۔ اس طور پر بغیر کسی جنگ و جدال کے پنجاب پر مودود کا قبضہ ہو گیا، مگر مشکلیں یہیں ختم نہیں ہوئیں۔ ہندوؤں کا دوبارہ عروج۔ یہ صاف ظاہر تھا کہ ہندو دشمن کی بے ترتیبی سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے، بالخصوص جب سلجوکیوں نے ان کی راہ میں اتنی آسانیاں پیدا کر دی تھیں۔ غزنی کی شہنشاہی جو سمٹتے ہوئے ایک چھوٹی سی حکومت کے برابر رہ گئی تھی، خانہ جنگیوں میں گرفتار تھی اور ہر وقت یہ خطرہ لگا ہوا تھا کہ مغربی ہمسایوں نے اس کو ابھی ہضم کیا یا نہیں۔ مودود اس قابل نہ تھا کہ اپنے ہندو
ہندوستانی مقبوضات کی حفاظت کرتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پنجاب اور دوسرے علاقوں کے راجا جو مسلمانوں کے خوف سے لومڑیوں کی طرح جنگلوں میں پناہ گزین ہو گئے تھے، اب خود اعتمادی کے ساتھ ہمت کر کے پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تقدیر نے یاوری کی اور ایک ہندو جمعیت نے راجہ دہلی کی سرکردگی میں ہانسی اور تھانیسر پر تسلط کر لیا۔ غزنوی اعمال شہروں اور دیہات سے نکال دیے گئے۔ ہندوؤں پر جو مایوسی کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں چھٹ گئیں اور راجاؤں نے تہیہ کر لیا کہ غنیم کو ایسی شکست فاش دیں جس کی خوشی ہندوستان کے گاؤں گاؤں منائی جائے۔ ہندوؤں کے جتنے مقدس مقامات سلطان محمود غزنوی نے فتح کیے تھے ان میں سے صرف ایک نگر کوٹ ہی ایسا تھا جس پر اس نے اپنا قبضہ برقرار رکھا تھا۔ ایک عام ہندو کی نظر میں نگر کوٹ پر مسلمانوں کا قبضہ یہ معنی رکھتا تھا کہ اس کا مذہب بزور شمشیر فتح کیا گیا ہے۔ اس لیے ہندو جمعیت کا پہلا فرض یہ تھا کہ اپنی ملت کو اس ذلت سے بچائے۔ چنانچہ ہندو دھرم کی فیروز مند فوج نے پورے جوش و عقیدت کے ساتھ پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر قلعے کا محاصرہ کیا۔ مسلمانوں کا قلعہ بند لشکر مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ انہوں نے امرائے لاہور سے مدد کی درخواست کی مگر صدا نہ سنی گئی۔ چادر و ناچار جان اور آبرو کی سلامتی میں قلعہ دشمنوں کے حوالے کرنا پڑا۔ نگر کوٹ کا مندر از سر نو تعمیر کیا گیا اور ایک نیابت تخت پر بٹھایا گیا۔ یہ خبر سارے ہندوستان میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہندوؤں کی مسرت کا کیا پوچھنا تھا، زائرین جوگ در جوگ آنے لگے اور کفر کا بازار پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو گیا۔ اسلام کی شکست ہوتی نظر آتی تھی اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہندوؤں کا ایسا ہی ایک اور زبردست ریلا ملک میں اسلام کا نشان تک باقی نہ رہنے دے گا۔ لاہور کے غزنوی امراء آپس کی لڑائی جھگڑوں میں ایسے مگن تھے کہ اپنے آقا مودود کی فرما برداری کا خیال تک نہ کیا اور نگر کوٹ کی قلعہ بند فوج کی درخواست کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیا۔ لیکن جب ہندو لشکر کے 10,000 سوار اور بے شمار پیادوں کا نکارا کان پر بجا تو گھبرائے اور اپنی بے سر و سامانی کا ہوش آیا۔ فوراً مودود کی اطاعت کا حلف اٹھایا اور شہر کی حفاظت کے لیے مستعد ہو گئے۔ اتفاق ہے کہ ہندوؤں کی فوج بغیر محاصرہ کیے واپس ہو گئی اور لاہور اور اس کے ساتھ مغرب میں دوسرے شہر بھی محفوظ و مامون رہے۔ باقی ملک پر ہندو پھر اس طرح چھا گئے کہ گویا مسلمان یہاں آئے ہی نہ تھے، اور سلطان محمود غزنوی نے جو اسلامی آثار ہندوستان میں چھوڑے تھے نام کو باقی نہ رہے، لیکن ہندوؤں نے بھی کوئی سبق نہ سیکھا۔ آریہ ورت کی خانہ جنگیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے کوئی قومی حکومت قائم نہیں ہوئی اور 150 برس بعد شہاب الدین غوری نے ہندو راجاؤں میں ویسا ہی نفاق پایا جیسا کہ ہمیشہ سے تھا۔ سلطنت غزنوی کا آخری زمانہ۔ سلطنت غزنی کا آخری زمانہ چندہ اہمیت نہیں رکھتا، اس لیے ہم اس کا تذکرہ نہایت سرسری طور پر کریں گے۔ غزنوی سلطنت کے چھوٹے چھوٹے حکمران سلجوقی شہنشاہیت کے سائے میں زندگی کے دن پورے کر رہے تھے۔ ان کے محلوں کی سازشیں جن کا سلسلہ نہ ختم ہونا تھا اور نہ ہوا، دشمنوں کے لیے باعث نفرت اور دوستوں کے لیے مایوس کن تھی۔ سلطان مودود نے دسمبر سن 1049 میں وفات پائی۔ اس کے بیٹے مسعود ثانی کو، جو 4 برس کا بچہ تھا، چچا ابو الحسن علی نے برطرف کر کے تخت پر خود قبضہ کر لیا، مگر اس کا وقت بھی جلد آ پہنچا۔ عبد الرشید نامی سلطان محمود غزنوی کے ایک بیٹے نے سن 1051 میں اس کو شکست دی اور خود تخت نشین ہو گیا۔ سن 1052 میں وہ بھی اپنے غدار وزیر تغرل کے ہاتھوں قتل ہوا۔ تغرل 40 روز کے اندر ہی قتل کر دیا گیا اور مسعود کے بیٹے فرخزاد کو قید سے رہا کر کے تخت پر بٹھایا گیا۔ اس نے 7 برس تک حکومت کی۔ اس کی وفات پر اس کا بھائی سلطان رضی الدین ابراہیم جانشین بنا۔ یہ بڑا دیندار اور پرہیزگار تھا اور 40 سال تک حکمران رہا، اور اجودن جہاں بابا فرید شکر گنج کا مزار ہے اور آج کل کا پاک پتن کہلاتا ہے، ہوتا ہوا روپڑ پہنچا۔
यहाँ का किला एक पहाड़ी पर वाक़िया था। इसके एक तरफ दरिया बहता था और दूसरी जानिब खारदार जंगल था जिसमें सांप बकसरत थे। सुल्तान ने किले पर कब्जा किया और वहाँ से दरे का रुख किया। इस मकाम की तस्खीर बहुत पुरलुत्फ थी। दरे में खुरासानी आबाद थे जिनको अफरासियाब ने ईरान से जिलावतन करके हिंदुस्तान भेज दिया था। ये लोग बुतों को पूजते थे और मईसत में जिंदगी के दिन गुजारते थे। इनके शहर के मुतालिक ये गुमान था कि नाकाबिले तस्खीर है। चुनांचा हिंदुस्तान के राजा इस गैर कौम को अपने दरमियान से निकालने में कभी कामयाब ना हुए। इब्राहिम घने जंगल को काटता हुआ आखिरकार वहाँ पहुँच ही गया और बजोर शमशीर शहर को फतह किया। इस अजीबो गरीब कारनामे से कता नजर सुल्तान इब्राहिम निहायत मुतय्यन और संजीदा आदमी था। वो अपनी कुव्वत की हुदूद को हमेशा पेश नजर रखता था और अपने वसी अहद हुकूमत में बराबर सी कोशिश में लगा रहा कि लोगों के अमन व आमान में कोई खलल अंदाज ना हो। इब्राहिम के बेटे अलाउद्दीन मसूद ने सल्जूकी शहनशाह सुल्तान संजर की बेटी से शादी की और 16 साल तक अमन व आसाइश से हुकूमत करके सन 1115 में राही मुल्क बका हुआ। इसके बेटे अरसलान शाह ने अपनी तख्तनशीनी का इफ्तिताह भाइयों के कत्ल से किया। इनमें से सिर्फ एक बहराम शाह जिंदा बचा क्योंकि वो फरार होकर अपने मामू सुल्तान संजर के पास चला गया था। सुल्तान संजर ने अरसलान शाह को निकाल बाहर किया और बहराम को तख्त पर बिठाया, मगर सुल्तान संजर के जाते ही अरसलान शाह ने वापस आकर बहराम को महसूर कर लिया। सुल्तान संजर को दोबारा गजनी आना पड़ा और 1117 अरसलान शाह गिरफ्तार हुआ और साल भर के बाद कत्ल कर दिया गया। मुइजुद्दीन बहराम शाह बड़ा अजीमुशान बादशाह था। उसने 2 दफा मोहम्मद बहालीम हाकिम पंजाब को शिकस्त दी। मौलाना निजामी ने मखज़नुल इसरार को इसी के नाम से मानून किया है और कलीला व दमना का तर्जुमा भी इसके अहद में अरबी से फारसी में हुआ। आखिरी आयाम में सुल्तान का सरदारान गौर से किसी बात पर झगड़ा हो गया जिसकी वजह से गजनी को गौरियों ने तबाह कर डाला और सुल्तान बहराम की 41 साला हुकूमत का अंजाम रुसवाई और बर्बादी में हुआ। महमूद गजनवी की फतह और जागीरदारों की शिकस्त की वजूहात महमूद गजनवी की फतूहात इत्तेफाकिया ना थी और ना वो महज उसकी बेहतर सलाहियतों का इजहार थी, बल्कि इसकी वजूहात तरफेन के समाजी साख्त के अंदर थी। वादी सिंध में लड़ाई का काम सिर्फ एक जात राजपूत के सुपुर्द था जो कि हुक्मरान तबका था। दूसरी जातें बिलखुसूस अवामी तबकात इससे आजाद थे। अवाम की बारी अक्सरियत मरकजी दायरे से बेगाना कर दी गई थी। महमूद गजनवी की फौजें तुर्क गुलामों पर मुश्तमिल थीं, जबकि हिंदू फौजें राजपूत जागीरदारों पर। लिहाजा ये जंगे फ्यूडल फौजों और गुलामों की अफवाज आजादी के दरमियान मुकाबले की शक्ल भी रखती थी और वस्ती एशिया से वादी सिंध जो एक मुश्तरका सियासी थिएटर बन गया था, इसके अंदर महमूद गजनवी के हमले गुलामों की तबकाती जन्नों की हैसियत भी रखते थे, जिन्होंने बरसगीर के पुराने जागीरदारों के इक्तदार की ईंट से ईंट बजा दी। सिर्फ 2 मरतबा वादी सिंध के अवाम महमूद एक बार पंजाब के गखड़ के सान और दूसरी बार सिंध के जाट के सान। अगर वादी सिंध के अवाम महमूद गजनवी के खिलाफ हथियार उठाते तो फिर ये वादी सिंध और गजनवी सल्तनत के दरमियान जंग होती और इसका इलाकाई तशख़्ख़ुस ज्यादा उजागर होता। लेकिन जो कुछ हुआ है इसमें तबकाती अंसर ज्यादा अहम था और फैसला कुन भी था। राजपूतों ने रवायती मोर्चा बंद तरीका जंग अपनाया, जबकि तुर्कों का तरीका अमूमन छापा मार अंदाज का होता था। हिंदुस्तानी जंगी मशीन सुस्त थी, जबकि तुर्कों की फौज इंतहाई तेज रफ्तार थी।